بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اگرچہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بظاہر ایک دوسرے کے قریبی دوست اور اتحادی نظر آتے ہیں، اور دونوں ممالک کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان اور محمد بن زائد، ان کی آپس میں بہت قریبی تعلق داری اور دوستی ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ان کے درمیان ایک صد مہری پائی جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان دونوں ممالک کے اپنے اپنے مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ حال ہی میں اوپیک پلس کا جو اجلاس تھا، اس میں سعودی عرب اور روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیل کی پیداوار 4 لاکھ بیرل تک روزانہ بڑھا دی جائے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں، تاکہ تیل کی پیداوار اور کھپت کے درمیان ایک توازن قائم رکھا جا سکے۔ اور پھر کرونا کی وجہ سے جو صنعت کا پہیہ جام ہو گیا تھا، کیونکہ وہ چل پڑا ہے، اس لیے تیل کی جو ضرورت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس طرح ہمیں صرف نہ کہ زر مبادلہ حاصل ہوگا، بلکہ دنیا بھر کے ممالک کی تیل کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں گی، جبکہ اس کے مقابلے میں UAE کا یہ موقف ہے کہ ہمیں تیل کی پیداوار نہیں بڑھانی چاہیے تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکیں۔ ابھی کچھ عرصے کے لیے ہمیں اسی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو بجٹ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں یا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہو سکے۔ اصل میں سعودی عرب اور UAE کے درمیان پہلے بھی یمن کی جنگ کے حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ شروع میں UAE نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کے خلاف جنگ کی، لیکن پھر جلد ہی UAE نے اس اتحاد کو چھوڑ دیا جو سعودی عرب کی قیادت میں جو یمنی باغی ہیں یا حوثی باغی ہیں یا قبائل ہیں ان کے خلاف برسے پیکار تھا۔ اسی طرح جو UAE ہے اس نے اپنا سارا انحصار اپنی تیل کی پیداوار پر نہیں کیا، بلکہ اس نے ٹورزم کو فروغ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی آج کل ایک ایسا عالمی شہر بن چکا ہے جہاں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہر لحاظ سے فری ہیں اور دنیا بھر کی وہاں ٹریڈ اور تجارت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب پاکستان کے شہر کراچی نے ترقی کرنا شروع کی تو پھر یہاں بھی UAE نے دیگر ممالک کے علاوہ ایسے لوگوں کو پروان چڑھایا جنہوں نے کراچی کا امن غارت کیا، اور پھر پاکستان کا یہ روشنیوں کا شہر ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اب سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک نیوم کے نام سے ایک شہر آباد کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ 2030 تک سعودی عرب میں ٹورزم کو بہت زیادہ ترقی دی جائے تاکہ تیل کے علاوہ سعودی عرب کے پاس ایک متبادل ذریعہ آمدنی بھی پیدا کیا جا سکے۔ ظاہر ہے UAE کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے حال ہی میں ایمریٹ جو ایک فضائی کمپنی ہے UAE کی، اس کے مقابلے میں بھی ایک نجی جو ہے وہ کمپنی، فضائی کمپنی وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے تاکہ ایمریٹ کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے۔ اب رہی صحیح کسر، اب سعودی عرب اور روس کے اس فیصلے نے پوری کر دی ہے کہ وہ تیل کی پیداوار روزانہ 4 لاکھ بیرل بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ UAE اس کے خلاف ہے۔ اب اگر یہ صورتحال اسی طرح رہتی ہے اور تیل کی پیداوار نہیں بڑھائی جاتی تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو ہے ممالک ان کی تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہاں بے چینی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پہلے بھی دنیا بھر کی معیشتیں ڈوب رہی ہیں۔ لیکن سعودی عرب اور روس کی یہ کوشش ہے کہ پیداوار بڑھائی جائے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہتا ہے جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، کیونکہ UAE اس وقت وہی زبان بول رہا ہے جو اسرائیل یا امریکہ کی خواہش ہوتی ہے، تو پھر آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں نہ صرف تیل کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوگی اور اس کی کھپت میں اضافہ ہوگا، اور قیمتیں اس قدر آسمان پر پہنچ جائیں گی کہ لوگوں کی قوت خرید جواب دے جائے گی۔ پھر اس سے امن امان کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ہمارے پیارے وطن پاکستان کا تعلق ہے، ہمارا بھی بہت سارا انحصار تیل پر ہے، اس لیے اگر خدا نخواستہ یہاں بھی تیل کی جو قیمتیں پہلے بھی بہت زیادہ ہیں، اگر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر پاکستان کے اندر بھی حالات مزید مخدوش ہو سکتے ہیں اور موجودہ حکومت مزید دباؤ میں آ سکتی ہے،
کیونکہ پہلے بھی مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور اس وقت جو ہے ہجان کسی کیفے سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، وہ اپنے سے کمزور اور غریب ممالک کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یو اے ای اور سعودی عرب کی آپس میں ملی بھگت ہے تاکہ اس طرح جو ہے قیمتیں بڑھیں اور ان کا بجٹ ڈیفیسٹ پورا ہو، لیکن آپ صرف اس واقعے کی بنیاد پر کہ بھی تیل کے حوالے سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہے وہ شہر نیوم ہو، چاہے یمن کی پالیسی ہو، چاہے اب یہ جو ایک فضائی کمپنی سعودی عرب جو ہے متعارف کرانا جا رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے کے درمیان سب اچھا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی جو ہے وہ دشمنی کی راہ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔